السلام علیکم. بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ امیزن پہ یعنی بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے یا کام سٹارٹ کرنے کے لیے فری لانسنگ کے لیے سٹارٹ کہاں سے لیں, پہلا سٹیپ کیا ہمارا ہونا چاہیے. تو اگر تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ آپ امیزن فری لانسنگ یا امیزن بزنس کرنا چاہتے ہیں اور امیزن کے ریلیٹڈ اسکل سیکھنا چاہتے ہیں, اگر یہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو پھر آپ کا فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اس میں سب سے پہلے یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ امیزن صرف امیزن یو ایس کے اندر 1 منٹ کے اندر 4000 پروڈکٹس بکتی ہیں. 1 منٹ کے اندر 4000 پروڈکٹ بکتی ہیں, اور اس میں سے مزے کی بات یہ ہے, انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ آدھی پروڈکٹس یعنی تقریباً 2000 پروڈکٹس جو اس میں سے بکتی ہیں وہ SMBs ہوتی ہیں, یعنی اسمال اینڈ میڈیم بزنسز جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کمپنیز اوبویسلی جیسے بڑی بڑی نائکی ہے اور ایپل ہے, سیمسنگ ہے, بڑی کمپنیز ہیں, یہ بڑے نام ہیں, یہ بھی کمپنیز جو ہیں امیزن پہ بزنس کر رہی ہیں اور یہ بھی سیل کر رہی ہیں, لیکن آدھا چنک جو ہے وہ SMBs لے کر جا رہی ہیں جو اسمال اور میڈیم بزنسز ہیں. اسمال بزنسز میں ہمارے جیسے اسمال اینڈ میڈیم بزنس میں آتے ہیں جو امیزن پہ کاروبار کر رہے ہیں. تو ہیوج اپرچونٹی ہے سیلرز کے لیے بھی اور فری لانسرز کے لیے بھی. اب پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے اس میں میں سب سے پہلے تو آپ کو ایک بیس فریم ورک بتا دیتا ہوں, پھر اس کی پریکٹیکلٹی اس کو پریکٹیکلی آپ کس طرح اڈاپٹ کر سکتے ہیں میں وہ بتاؤں گا. سو جو بیس فریم ورک ہے وہ کسی بھی اسکل کو سیکھنے کے لیے, کسی بھی اسکل کو ایکوائر کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی تھیوری کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ بزنس کیا ہے. اس کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہیں, سوال و جواب ہوتے ہیں, اس کے اوپر سوالات پوچھے جاتے ہیں. اور پھر نیکسٹ جو اس کا سٹیپ ہوتا ہے وہ دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کی یعنی تھیوری کے بعد اس کی پریکٹیکلٹی دیکھی جائے. پریکٹیکلٹی دیکھنے کے بعد کہ یہ ہوتا کیسے ہے, پھر اگین اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. پھر تیسرا لیول یہ آتا ہے کہ پریکٹس, یعنی وہ پریکٹس تو آپ نے دیکھ لی ہے, اب آپ خود سے پریکٹس کریں اس کو. یہ آپ کا تیسرا سٹیپ ہے, خود سے پریکٹس کریں. اگین بہت سارے سوالات جنم لیں گے, وہ پوچھنا ہے, اس کو ڈسکس کرنا ہے. پھر چوتھا سٹیپ آپ نے ایکسپیریمنٹل سٹیج ہوتی ہے آپ کی, جہاں پہ آپ نے یعنی وہ تمام چیزیں آپ نے دیکھ بھی لی, کر بھی لی. اب ایکسپیریمنٹل سٹیج ہے جس پہ آپ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں کہ اچھا یہ ٹویک کرنے سے کیا ہوتا ہے, چیزیں اوپر نیچے سے آگے پیچھے کرنے سے کیا ہوتا ہے. تو اگین اس کے اوپر بھی پھر ریفلیکٹیو ڈسکشن ہوتی ہے, اور پھر آپ کی سٹیج آتی ہے ایکسپیرینس کی. تو یہ فریم ورک آپ کس طرح آپ خود کیسے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا میں نے کہا تھیوری کے لیے آپ کہاں سے وہ تھیوری سیکھیں. اس کے لیے سب سے جو یعنی ایک بڑی امیزنگ چیز آپ لوگوں کے پاس ہے, اور جو ایک بڑا ایک پریمیم ٹائپ کا کانٹینٹ ہے, وہ آپ کے لیے کمپلیٹلی فری اویلیبل پڑا ہوا ہے. اور اس کے لیے نہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ دینی پڑے گی, نہ آپ کو اس کے لیے کوئی اپنی ID شو کرنی پڑے گی. وہ پورے کا پورا کانٹینٹ جو ہے وہ فری کا فری یوٹیوب کے اوپر ڈیجی ماسٹرز کے چینل پہ ایک سیکوینس کے ساتھ پڑا ہوا ہے. یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز بٹس اینڈ بوبس میں دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ سیکوینس اس کی کس طرح, یعنی سیکوینشل میں ویڈیوز نہیں پڑی ہوتی سیکوینس کے اندر, جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, یعنی فلو نہیں ہوتا تو سمجھ چیز نہیں آتی ہے. تو ہمارے ڈیجی ماسٹرز کے یوٹیوب چینل پہ امیزن فاؤنڈیشن کے نام سے فلو کے ساتھ ویڈیوز پڑی ہیں, جو ایک بگنر جس کو یہ نہیں پتا کہ امیزن کیا ہے وہ سٹارٹ کر سکتا ہے, اور ایک انتہائی ایڈوانس لیول پہ وہ ویڈیوز لے کر جاتی ہیں. نہ صرف وہ امیزن کے بارے میں آپ کو بتاتی ہیں بلکہ فری لانسنگ کے بارے میں بھی آپ کو اس میں پوری طرح سے گائیڈ کیا جاتا ہے. تو پہلا سٹیپ آپ کا کہ آپ نے وہ تھیوری انڈرسٹینڈ کرنی ہے, وہ پورے امیزن فاؤنڈیشن کو دیکھتے ہوئے. اس میں پھر انڈرسٹینڈ کرنے ہوتے ہیں آپ نے مختلف بزنس ماڈل. امیزن کے اندر ملٹیپل بزنس ماڈلز ہیں, آپ کو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کون سا بزنس ماڈل آپ کے لیے سوٹیبل ہے. سو یہ جاننے کے لیے آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا پڑتی ہے. ونس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اس کے بعد آپ نے اس میں سے ایک چوز کرنا ہے اپنے لیے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے یہ سوٹیبل ہے. اس کے بارے میں اگر کوئی کویسچنز ہے تو وہ اگین آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے فیس بک کے گروپ میں آ کے. کوئی کنفیوژن ہے وہاں پہ آپ سوال کر سکتے ہیں.
جب آپ نے وہ ایک ماڈل چوز کر لیا، اس کے بعد اس ماڈل کے اوپر فردر ایکسپینڈ کرنا ہے، فردر اپنی گرپ حاصل کرنی ہے. ان امیزن کے اوپر جتنے بھی ماڈل ہیں ان میں سے سب سے جو ایک پاپولر ماڈل ہے وہ پرائیویٹ لیبل کا ہے. پرائیویٹ لیبل ماڈل کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس ماڈل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، باقی کے ماڈلز آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت آسان ہو جاتے ہیں. اگر جس کو پرائیویٹ لیبل کا پتہ ہے اس کے لیے ڈراپ شپنگ یا ہول سیل کا ماڈل یہ مشکل بالکل بھی نہیں رہتے ہیں. تو پھر آپ ایک ماڈل چوز کرتے ہیں، اس ماڈل کے اوپر آپ لرننگ کرتے ہیں. وہ جب آپ لرننگ کرتے ہیں تو آپ نے پریکٹیکلٹی اگین جو ہم نے بات کی تھی وہ دیکھنی ہے. اور امیزنگلی یہ پریکٹیکلٹی بھی آپ کو امیزن فاؤنڈیشن میں ملے گی، کیونکہ امیزن فاؤنڈیشن میں نہ صرف تھیوری بتائی گئی ہے بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چیزیں ہوتی کیسے ہیں. فار ایگزامپل اس کے لیے ایک میں ایگزامپل یوز کیا کرتا ہوں کہ فرض کریں آپ کو بتا دیا گیا کہ 2 ہائیڈروجن لیں اور 1 آکسیجن لیں اور دونوں کو مکس کریں تو پانی بنتا ہے. اچھا یہ تو ہو گئی ایک، ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس کی پریکٹیکلٹی یہ ہے کہ میں ہائیڈروجن بھی لوں اور آکسیجن بھی لوں اور ان کو مکس کروں، آپ لوگوں کے سامنے مکس کروں. تو یہ ہے پریکٹیکلٹی میرے اینڈ پہ. اب پریکٹیکلٹی کا جو تیسرا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلٹی آپ کے اینڈ پہ آئے. آپ وہی کیمیکلز لیں اور ان کیمیکلز کو مکس کریں اور مکس کر کے ان سے پانی بنائیں، تو یہ پریکٹیکلٹی آپ کے اینڈ پہ آ جائے گی. اچھا یہ تیسرے لیول، یعنی جو تیسرا لیول میں نے بتایا اس کو کیسے کرنا ہے، آپ نے تھیوری بھی فاؤنڈیشن سے دیکھ لی اور پریکٹیکلٹی ہمارے اینڈ پہ وہ بھی فاؤنڈیشن سے دیکھ لی. اب جب آپ نے وہ ویڈیوز دیکھ لی ہیں، آپ نے پھر اس میں سے ایک کوئی اسکل پک کرنی ہے، اس اسکل کو ایکوائر کرنے کے اوپر کام کرنا ہے. وہ کیسے؟ فار ایگزامپل آپ لسٹنگ آپٹیمائزیشن سیکھ رہے ہیں، تو لسٹنگ آپٹیمائزیشن جس طرح آپ کو اس فاؤنڈیشن میں بتائی گئی ہے یا کی ورڈ ریسرچ جس طرح آپ کو اس کے اندر بتائی گئی ہے، آپ نے سیم وہ چیز وہاں سے لینی ہے، سیکھنی ہے. اس کے بعد امیزن سے لسٹنگ اٹھانی ہے اور اپنی کی ورڈ ریسرچ جو ہے اس لسٹنگ کے اوپر کرنی ہے. وانس آپ کی ورڈ ریسرچ کر لیں تو اگلا پارٹ اگین آتا ہے آپ کی ڈسکشن کا، ریفلیکٹیو ڈسکشن. آپ نے وہ ڈسکس کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اس کو گروپ میں آنا ہے، امیزن کے یعنی ہمارا جو فیس بک کا ڈیجی ماسٹرز کا گروپ ہے اس گروپ میں آنا ہے اور آپ نے جو بھی کام کیا ہے وہ آ کے اس گروپ میں پوسٹ کر دینا ہے. ایک بات یہاں پہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ فرض کریں پروڈکٹ ہنٹ کر رہے ہیں تو بہت ساری انفارمیشن کو بلر کر دیتے ہیں اور پھر پوسٹ کرتے ہیں. تو بلر کر کے اگر آپ پوسٹ کریں گے تو آپ کی لرننگ جو ہے وہ متاثر ہوگی، کیونکہ آپ چونکہ لرننگ فیز کے اوپر ہیں، آپ کوئی فائنل چیز نہیں کر رہے، اس لیے بلر کرنے کی اسٹیج کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر کوئی ایک پروڈکٹ ہنٹ کی ہے یا کسی کی کی ورڈ ریسرچ کی ہے، اس کو گروپ میں پوسٹ کریں اور کویسچنز کریں اس کے اوپر، کیونکہ سوال جو ہے نا، سوال کرنا یہ علم کی کنجی ہے. سوال جو ہے یہ علم کی کنجی ہے. تو اس لیے سوال کرنا، جو بھی آپ لرننگ کر رہے ہیں اس کے اوپر سوالات کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے اور یہ بڑا اہم پارٹ ہے. سو یہ تیسرا لیول آپ کی پریکٹیکلٹی. اس کے بعد چوتھا لیول جو ایکسپیریمنٹ کا میں نے بتایا، وہ ایکسپیریمنٹ کا لیول اس طرح ہے کہ آپ ظاہر ہے اس میں آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہوگا. ایکسپیریمنٹ کسی کلائنٹ کے اکاؤنٹ پہ نہ کریں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کلائنٹ لے آئیں اور اس کے اکاؤنٹ پہ ایکسپیریمنٹس آپ نے کرنے شروع کر دیے ہیں اور ابھی اسکل ایکوائر ہوئی نہیں ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے اکاؤنٹ کے اوپر کریں، یعنی کسی کے اکاؤنٹ کو اسٹیک پہ نہ لگائیں، اپنے اکاؤنٹ کے اوپر آپ کریں. اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اس کے اوپر پروڈکٹ لسٹ کریں اور ایکسپیریمنٹس کریں، اور ایکسپیریمنٹس کر کے آپ کو بہت زیادہ لرننگ ہوگی. اگین جو ایکسپیریمنٹس آپ کریں اس کے بارے میں گروپ میں آئیں اور گروپ میں کویسچنس پوچھیں کہ میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں، میں نے ایسے کیا اور اس کا یعنی سلوشن کیا ہوگا، کیا یہ میں جو چیز کر رہا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے، اس کا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ پوری اس طرح اس کے اوپر ڈسکشن کریں. اور پھر اگلا لیول آتا ہے ایکسپیرینس کا. اچھا بیفور یہ میں ایکسپیرینس والے پہ جاؤں، ایکسپیریمنٹ کا یہ جو یعنی میں نے یہ جو بتایا کہ آپ خود سے ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ تو بڑا، یعنی آپ ایک اکاؤنٹ اوپن کریں، پھر پروڈکٹ منگوائیں، پھر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کریں، ایک لانچ کریں اور یہ ساری چیزیں، تو یہ تو بڑا یعنی ایکسپینسو بھی ہو جائے گا اور خطرناک بھی ہے. اکاؤنٹ بھی آپ کا اس میں جو ہے وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے. تو پھر اس کا ایک سلوشن جو ہے، یعنی یہ پورا ماڈل آپ خود سے اپلائی کر لیں، یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سیف انوائرمنٹ میں آپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی جیسے میں اگزامپل دے رہا تھا کہ کیمیکلز کو مکس کرنا ہے. اب ایکسپیریمنٹ میں آپ یہ کرتے ہیں کہ H2O ہی کو کیوں ہم کریں، ہم اگر کوئی
یعنی کوئی اس میں اور کیمیکلز ملائیں تو کیا ہوگا. اگر یہ H2O میں کوئی آلریڈی اور کیمیکل مکس ہے, پانی گندا ہے, تو اس کو پیوریفائی کیسے کرنا ہے, اس کو فلٹر کیسے کرنا ہے, اس کو صاف کیسے کرنا ہے, یہ سارے ایکسپیریمنٹس آپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ٹو ڈینجرس ہے, ٹو ایکسپینسو ہے, تو پھر ہم ایک ماسٹر کلاس کی شکل میں ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ماسٹر کلاس یہ ہمارا ایک پریمیم ایک پیڈ کورس ہے, ایک پیڈ ٹریننگ پروگرام ہے جو کہ کنٹینٹ بیسڈ نہیں ہے, ایکسپیرینس بیسڈ ہے. اور یہ ماسٹر کلاس کوئی ٹیگ نہیں ہے, یہ ایک کمپلیٹ پروسیس ہے, پروسیس ٹوورڈس سکسیس. یہ ایک کمپلیٹ پروسیس ہے جس کے اندر آپ کو یہ تمام سٹیجز سے ترتیب کے ساتھ گزارا جاتا ہے اور پھر ایکسپیرینس لیول تک لے کر جایا جاتا ہے. جب یہ ماسٹر کلاس, یا آپ ماسٹر کلاس میں آگے سیف انوائرمنٹ میں کر لیں یا خود کر لیں, جب آپ ماسٹر کلاس سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایکسپیرینس آ جاتا ہے پروڈکٹ لانچ کرنے کا. یعنی آپ نے اس پورے پروسیس کے اندر نہ صرف لسٹنگ آڈٹ کی ہوتی ہے, تھیریز پڑھی ہوتی ہیں, ڈسکشن کی ہوتی ہے, بلکہ آپ نے ایکسپیرینس کر لیا ہوتا ہے پروڈکٹ لانچ کرنے کا. آپ کے پاس ایک پراپر ایکسپیرینس آ جاتا ہے. یہی ایکسپیرینس آپ اپنے کاسٹ کے اوپر یا اپنا یعنی ٹولز استعمال کرتے ہوئے, اکاؤنٹس استعمال کرتے ہوئے یہ ایکسپیرینس آپ گین کر سکتے ہیں. تو یہ یعنی سٹیپس آپ کے شروع ہوتے ہیں, یعنی فاؤنڈیشن سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے. اس سے بھی پہلے ایک سٹیج ہے جو کہ آپ نے کہ Amazon کرنا کیوں ہے, ایک یہ سٹیج ہے. تو ونس آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے Amazon ہی کی طرف کیوں آنا ہے اور Amazon فری لانسنگ کی طرف یا بزنس کی طرف کیوں آنا ہے, یہ ونس آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ اس سائڈ پہ آنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا, فاؤنڈیشن اس کے لیے, جو کہ ایک امیزنگ چیز ہے. اس کے بعد پریکٹیکلٹی بھی اس میں آپ کو مل جائے گی. اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے, وہ بھی اس کے لیے بھی آپ کے پاس فری گروپ اویلیبل ہے. اس کے بعد آپ نے ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں, تو اس ایکسپیریمنٹس وہ آپ نے اپنے ٹولز, اپنی چیزیں استعمال کرتے ہوئے کرنے ہیں, لیکن اس کے اوپر آپ ہم سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں, اپنا گروپ میں آ کے پوسٹ کر سکتے ہیں چیزیں, اور سینئرز جو ہیں وہ آپ کو رسپونڈ کریں گے, رپلائی کریں گے, آپ کی جو بھی کوئریز ہوں گی اس کو آنسر کریں گے. اور ایکسپیرینس وہ آپ آہستہ آہستہ اوبیسلی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزوں کا ایکسپیرینس آتا جائے گا. تو یہ کمپلیٹ ایک پروسیس ہے جو کہ آپ خود سے اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس سے اسی پروسیس کو, اسی ماڈل کو, اسی فریم ورک کو فالو کر کے آپ اسکل اپنی ایکوائر کر سکتے ہیں. اوبیسلی یہ ٹائم ٹیکنگ ہے. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا, یعنی میں کتنی دیر میں یہ کام کر لوں گا. تو ایکسپیرینس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے. ایکسپیرینس سال, 2 سال, 5 سال, 10 سال, ایکسپیرینس تو جتنا آپ ٹائم لگاتے جائیں گے اتنا بڑھتا جائے گا. لیکن ایک ٹریک پہ چڑھنے کے لیے کتنا آپ کو ٹائم چاہیے, تو اس کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ رفلی, اوبیسلی بہت سارے اور بھی فیکٹر ہیں, لیکن رفلی آپ کو 400 آورس چاہیے, 400 گھنٹے چاہیے, جو کہ ایٹ لیسٹ اوور دا 6 منتھ آف پیریڈ کے اوپر اسپریڈ ہو. یعنی آپ نے 400 گھنٹے اسپینڈ کرنے ہیں, اور وہ کم سے کم وہ 6 ماہ میں, یعنی 6 ماہ تک کا ٹائم ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 400 گھنٹے ایک بار بیٹھے ہیں تو 2 مہینے میں 400 گھنٹے لگا کے آپ نے بس کر دیا. نہیں, اس کو اسپریڈ کرنا ہے آپ نے, کیونکہ انفارمیشن کو ابزارب کرنے کے لیے بھی آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے. اس لیے اس کو, یعنی اس 400 آورس کو ایٹ لیسٹ 6 مہینے کے اوپر آپ نے اسپینڈ کرنا ہے. اور اگر اس کو یعنی فردر آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اس کو 6 کو 8 مہینے 10 مہینے تک لے کر جا سکتے ہیں. اور اگر اوبیسلی 400 آورس کو بھی آپ زیادہ ذرا انکریز کرتے ہیں تو یہ ایون, یعنی جتنا آپ اپنا وقت بڑھائیں گے اور ادھر سے اپنا یعنی اپنے گھنٹے بڑھائیں گے, اور یہ جو اسپین ہے ٹائم کا یہ بڑھائیں گے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن بہت زیادہ, یعنی آپ 2 سال اسی چیز میں لگے ہیں, اس کا مطلب ہے کچھ پرابلم ہے. یعنی بہت کم ٹائم لگانا بھی جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے, اور ایک لمٹس سے کراس کر جانا بھی یہ انڈیکیٹر ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, کہیں نہ کہیں مسٹیک ہے. کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے یعنی 1.5 سال ہو گیا اور ابھی تک کوئی پروگریس نظر نہیں آ رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی یعنی کوئی مسئلہ ہوگا کہیں نہ کہیں. تو اس کو اگین, اگر اس طرح کی سچویشن میں ہیں آپ, تو اس کو گروپ میں آئیں, ڈسکس کریں اس کو, نہ صرف گروپ میں بلکہ ہمارے مختلف جب لائیو ایونٹس ہوتے ہیں آپ ان میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے لائیو ایونٹس ہوتے ہیں جس میں میں خود بھی آتا ہوں, ہمارے ٹرینرز بھی آتے ہیں, ان سے آپ ڈائریکٹ کویسچن پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے.
کہیں پہ مسئلہ ہے، کہیں پہ اسٹک ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر ایک اور بڑی زبردست چیز یہ ہے کہ عام طور پہ ایک ٹرینر تک رسائی آپ کی بڑی مشکل ہوتی ہے، تو یہ جو ہمارے لائیو سیشن ہوتے ہیں ان میں آپ ان میں بہت آسان آپ کی رسائی ہو جاتی ہے ٹرینرز تک۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آپ ایک ٹریننگ لے رہے ہیں اور وہ ٹرینر تک آپ کی رسائی نہیں ہے، بس ریکارڈڈ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ ان لائیو سیشن کے اندر یا گروپ کے اندر بھی آپ پوسٹ کریں گے تو ہمارے جو ٹرینرز ہیں وہ آپ کو رسپونڈ کریں گے، وہ آپ کو رپلائی کریں گے۔ آپ لائیو سیشن میں آئیں گے تو ڈائریکٹ وہاں پہ آ کے آپ اپنے کویسچنس پوچھ سکتے ہیں۔ تو پورا آپ کو ایک لرننگ پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا گیا ہے، پورا انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیا گیا ہے جہاں پہ آپ اگر آپ سیلف لرنر ہیں تو کمپلیٹ آپ اپنی لرننگ وہاں سے فری کر سکتے ہیں، اور پورا فریم ورک ہے۔ فریم ورک کے اوپر کوئی کویسچن پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، ٹیکنیکل کویسچن ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کو ذرا ایک سیف انوائرمنٹ چاہیے، اس سے بھی سیف انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ آپ کو ایک بالکل کسٹم لیول کے اوپر سپورٹ ملے، ایک پرسنل لیول کے اوپر سپورٹ ملے، تو وہ آپ ماسٹر کلاس کے اندر، جو کہ ہمارا ایک پریمیم کورس ہے، ٹریننگ پروگرام ہے، اس کے اندر آپ آ سکتے ہیں اور وہاں سے پھر اپنی لرننگ کر سکتے ہیں۔